السلام علیکم۔ آپ کسی اسٹارٹ اپ کے ساتھ انگیجڈ ہیں یا کسی ملٹی نیشنل جائنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ کو اپرنٹلی ایک پرٹیکولر ہیرارکی نظر آتی ہے، ایک مینجمنٹ نظر آتی ہے جو آپ کی نظر کے اندر چیزوں کو ڈرائیو بھی کر رہی ہوتی ہے، اسٹریٹجی بھی بنا رہی ہوتی ہے، اور آگے اس کی ایگزیکیوشن کی تیاری کرنے کے لیے نیچے ایک پوری ٹیم ہوتی ہے، پورا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہوتا ہے جو چیزوں کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک انویزیبل مینجمنٹ یا ایک انویزیبل پاور ایسی ہے جس کے پاس کمپنی چلانے کی تمام پاورز ہوتی ہیں، جہاں سے مین ڈائریکشن دی جاتی ہے اور جہاں سے اسٹریٹجی اپروو ہوتی ہے، اور جتنے کی ڈیسیجنز ہوتے ہیں کمپنی سے متعلق وہ وہیں سے لیے جاتے ہیں۔ اسی کو کارپوریٹ گورننس کا نام دیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں 4 قسم کے ماڈلز کام کرتے ہیں۔ ایک ماڈل جو ہمارے پاکستان کے اندر ہے، جو ایشیا کے اندر نارملی ہوتا ہے، ایک ماڈل جاپان کا ہے، اس میں ایک جرمن ماڈل ہوتا ہے اور ایک امریکن ماڈل ہے۔ یہ 4 ماڈلز دنیا بھر کے اندر امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں کارپوریٹ گورننس کے پرسپیکٹو سے۔ لیکن ریجن کوئی بھی ہو، لوکیشن کوئی بھی ہو، اور ماڈل چاروں میں سے کوئی بھی استعمال ہوتا ہو یا کسی بھی ماڈل پر کام ہوتا ہو، اس کا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے، اس کا جو گول ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے۔ اس گول کے اندر چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر، اور ایک پوری ایتھیکل انداز کے اندر بزنس کو مینج کیا جاتا ہے، بزنس مینجمنٹ کی تشکیل دی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں بہت زیادہ فیک ریونیو کے حوالے سے اور فراڈ کے کیسز بہت زیادہ منظر عام پر آنے لگے، اور کمپنیز جو ہیں، جائنٹس جو ہیں، وہ پریشان ہونے لگے۔ 2001 کی بات ہے، اینرون نامی ایک امریکن کمپنی ہے جس کو فراڈ کی وجہ سے تقریباً کوئی 74-75 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ اسی کے ساتھ مزید اگر میں مثالیں آپ کو دینا چاہوں، ورلڈ کام کے نام سے کمپنی ہے، 2002 کے اندر یہ بھی یو ایس بیسڈ کمپنی تھی، اور اس کو بھی تقریباً کوئی 11-12 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ ایک انڈین کمپنی ہے ستیام کے نام سے، 2009 کے اندر ایک فیک ریونیو کا کیس ہوا اور تقریباً 1.5 ارب ڈالر کا اس کو نقصان اٹھانا پڑا۔ تو ان نقصانات سے بچنے کے لیے، اس فراڈ سے بچنے کے لیے اور اس فیک ریونیو کے کیسز سے بچنے کے لیے مختلف ریجنز کے اندر اور دنیا بھر کے اندر کارپوریٹ گورننس کا رول اسٹیبلش کیا گیا تاکہ اپنے شیئر ہولڈرز کو اور انویسٹرز کو بھاری نقصانات سے بچایا جا سکے۔ اگر ہم کارپوریٹ گورننس کا فنکشنل ایسپیکٹ دیکھیں تو 4 رولز بنیادی طور پہ اس کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہوتا ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر سی ای او کا بہت میجر رول ہوتا ہے، ساتھ ساتھ شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں اور کچھ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں۔ تو ان تمام کے رولز کو جب آپ کمبائن کریں اور کمپاؤنڈ کریں تو ایک کارپوریٹ گورننس کا اسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے، اور اس اسٹرکچر کے تحت ہی یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کون ڈیسیجنز لے گا، کس فرد کو کس حد تک امپاور کرنا ہے اور کتنا امپاور کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو رسپانسبلٹی دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی بھی آ جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کے لیے اکاؤنٹیبل بھی ہوگا۔ کل کو اگر کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو وہ اس کا رسپانسبل بھی ہوگا اور جواب دہ بھی ہوگا۔ اس وقت اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کریں انکلوڈنگ پاکستان، اور اگر ہم پاکستانی مارکیٹ کی بات کریں، مڈل ایسٹ کی بات کریں، تو یہ ایمرجنگ مارکیٹس تصور کی جاتی ہیں، اور یہاں پر فیملی اونڈ بزنسز کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو اس کے اندر سب سے بڑا فائدہ جو گورننس کا ہوتا ہے، یہ انویسٹرز کو ایک خاص ٹرسٹ فراہم کرتے ہیں، ایک بھروسہ انویسٹرز کا جیت لیتے ہیں، اور انویسٹرز کو بہت زیادہ مطمئن کر کے کوشش کرتے ہیں کہ انگیج کیا جائے، اور انویسٹرز بھی بڑے کمفرٹ زون کے اندر آ کے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ گورننس کا جو ایلیمنٹ ہے، یہ ان ایمرجنگ مارکیٹس کے لیے بھی بہت کارآمد ہے۔ یہ ایک انویزیبل فریم ورک تھا جو نارملی لوگوں کے علم میں نہیں ہوتا، اور میں نے کوشش یہی کی کسی طریقے سے آپ کو اوور ویو دوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے آسانی کا سبب بنے اور مددگار ثابت ہو۔ مزید بھی میں ویڈیوز انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ میری ماضی کی بھی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے کریئر کے اندر، اور اگر آپ کارپوریٹ کریئر کے اندر رائز کرنا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی حوالے سے میری یہ ویڈیوز اور پچھلی جو اپلوڈڈ ویڈیوز ہیں وہ مددگار ثابت ہوں۔ بہت شکریہ۔